بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں آف اینڈ آن ہمیں ایسے دیکھنے کو اور ایکسپیرینس کرنے کو ملتی ہیں کہ جو چیزیں ہمیں تھوڑا ناپسند ہوتی ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم تنگ پڑتے ہیں، ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں، اور ہمارا تنگ پڑ جانا، اریٹیٹ ہونا، پریشان ہونا، ذرا غصے میں آنا، اس کی وجہ سے ہم اس چیز کو روکنے کی اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب ہم اس کو روکنے اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جوں ہم اس کو روکتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ پریشان اور اریٹیٹ ہوتے ہیں، اور پھر مخالف سائٹ پہ بعض اوقات جو رد عمل ہوتا ہے وہ ہمیں اور بھی زیادہ غصے میں کر دیتا ہے اور ہماری مکمل توجہ اسی طرف ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں یہ کام نہ کر لوں، میرا معمول کا روٹین کی سرگرمی، مصروفیت بحال نہیں ہو پائے گی۔ اگر ہم اس کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً ہماری معمول کی ایکٹیویٹی بحال نہیں ہو پائے گی کہ جب تک ہم اس کو ختم نہ کر لیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر مخالف سمت سے رد عمل آ جائے، تھوڑا اور وہاں پہ مزاحمت کا سامنا ہو، تو پھر کام مزید مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہماری مکمل توجہ ہماری اسی طرف ہو جاتی ہے، اور ہم اس کو ایک اچھا خاصا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو ہمیں ایسی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا رہی تو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے، ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اور ہم اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے اپنے معمول کے کام کے اندر مصروف ہو جائیں، مشغول ہو جائیں۔ ایک وقت آنا ہے کہ دوسرے فریق نے وہ ایکٹیویٹی خود بخود بند کر دینی ہے، لیکن اگر ہم اس انسان کو اپنا مخالف بنانا چاہتے ہیں، اپنا دشمن بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم غصے ہو کے اور پھر ہم ان کی انسلٹ کر کے اور پھر ہم دبانے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، معاملہ یہی ہونا ہے کہ معاملہ بگڑنا ہے، اور ہم اپنا کوئی دوسرا کام اس وقت تک نہیں کر پائیں گے کہ جب تک ہم اس سے نجات نہ حاصل کر لیں۔ لیکن ہم اس سے نجات حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں حاصل کر پاتے ہیں، اور یوں بھی ہوتا ہے، اس طرح دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ بہت سارے کیسز کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی بھی ایسی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ بات بڑھ جاتی ہے، اور حتیٰ کہ سم ٹائمز ایسی باتوں پہ مرڈر ہو گئے، ایسی باتوں پہ قتل ہو گئے کہ جن باتوں کو آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، اگنور کیا جا سکتا تھا، تھوڑی سی انسلٹ برداشت کر کے، معمولی سا
معمولی سا نقصان برداشت کر کے اس کو پی جانا، ایک جنٹل مین کی طرح، ایک بڑے ظرف والے انسان کی طرح اس کو پی جانا، اس کو نظر انداز کر جانا ہمارے لیے بہترین رد عمل تھا۔ لیکن چونکہ ہم اس سے الجھ گئے اور ہم پھر الجھنے کی وجہ سے ہم نے کسی دوسرے فریق کو، ہم نے ایک دوسرے فریق مخالف کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا، اپنا مخالف بنا لیا، اور وہ بھی بعض اوقات بات اتنی بڑی کہ بات پھر بہت ہی دور نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے انسان جو ہے منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، اور انہی باتوں پہ تھوڑی سی مٹی ڈال کر اپنی جو زندگی ہے وہ سکون سے گزاری جا سکتی ہے۔ شجاعت حسین جو ایک سیاستدان ہیں گجرات سے، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے، میں ان کا ورکر ان کی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن ان کی بات دلچسپ ہے اس ایک بات کا، وہ کہتے تھے یار مٹی ڈالیں۔ تو بہت ساری باتیں، ہر ایک بات تو شاید نہ صحیح، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر مٹی ڈالی جا سکتی ہے، اور مٹی ڈال کے اپنے جو معمول کے کام ہیں، اپنی جو معمول کی زندگی ہے اس کو کیری آن کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے لیے بہترین پالیسی یہی ہے، ہمارے لیے بہترین اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم چیزوں کے اوپر مٹی ڈالنا سیکھیں۔ یہ جو مٹی ڈالنے کی روش ہے، یہ جو مٹی ڈالنے کی بات ہے، آپ یقین کریں کہ اس کے بغیر جو زندگی ہے، زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی واقعی بہت مشکل ہو جائے تو پھر یہ مٹی بے شک ڈالنا بند کر دیں۔ پھر ایک طریقہ اور ایک اور آپشن ہمارے پاس ہوتی ہے، جس کو ہم متعدد جگہوں پہ نہ چاہتے ہوئے یا غلطی سے یا بے دھیانی سے یا اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اپنی جہالت اور اپنی حماقت کی وجہ سے ہم اس کو کر بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بات کا بتنگڑ بنانا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جلتی کے اوپر تیل ڈالنا۔ اب جلتی کے اوپر تیل ڈالنا جو ہے، بات کا بتنگڑ بنانا جو ہے، بات کو بڑھانا جو ہے، وہ بھی ہمارے اختیار کے اندر ہے، لیکن مٹی ڈالنا بھی ہمارے ہی اختیار کے اندر ہے۔ اور اگر ہم مٹی ڈالنے کی روش اختیار کریں گے تو ہم اپنے بہترین دوست ٹھہریں گے، اور اپنے پیاروں کے بھی بہت زیادہ حقیقی خیرخواہ ٹھہریں گے۔